الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، ہمارے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک اہل بیت کے حوالے سے چل رہے تھے. اہل بیت کی ایک ہستی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. جب بھی سیدنا حسنین کریمین حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، جب بھی ان کی شان، مقام، عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح حسن و حسین کی شان سب سے زیادہ ہے. یہ دونوں سب سے زیادہ شان والے، مقام والے، عظمت والے. لیکن ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. لوگو، حسن اور حسین دونوں
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو علی کی فضیلت نہیں، بلکہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ بات ذہن میں رکھ لو، حسن و حسین سردار ہیں لیکن ان کے باپ علی ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ حسن و حسین سے بھی بہتر ان کے والد، ان کے باپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح جب بھی تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تمام صحابہ سارے کے سارے افضل، سارے کے سارے شان والے، مقام والے، عظمت والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابی کو کوئی ایسی خاص خوبی عطا فرمائی ہے جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے، جو اس کے اندر ایک امتیازی خوبی پائی جاتی ہے۔ جس طرح جب بھی سخاوت کا، عدالت کا، امانت کا، عدالت کا جب بھی تذکرہ ہوگا، شجاعت و بہادری کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو چند مخصوص شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، چند مخصوص شخصیات کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ جس طرح جب بھی صداقت کا تذکرہ ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ جو نام آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حالانکہ تمام صحابہ سچے تھے، لیکن جو صداقت کا مقام اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اسی طرح جب عدالت کی باری آتی ہے، عدل و انصاف کا نام جب بھی آتا ہے تو ایک نام ذہن میں آتا ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ تمام صحابہ ہی انصاف پسند تھے، انصاف کرنے والے تھے، عادل تھے، لیکن اللہ نے جو عدل اور جو انصاف حضرت عمر کو عطا فرمایا وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ جب بھی حیا کا نام آتا ہے، جب بھی سخاوت کا نام آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے امتیازی خوبیوں سے نوازا، جو کہ حیادار بھی تھے اور سخاوت کرنے والے بھی تھے۔ حالانکہ تمام صحابہ حیادار تھے، تمام صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لیکن جو مقام ان خوبیوں میں اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح جب شجاعت کی باری آتی ہے، بہادری کی باری آتی ہے تو جو نام ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو شجاعت دی تھی، تمام صحابہ بہادر تھے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا، جنگ میں سب سے آگے جانے والے، کافروں کا کلا کما کرنے والے، لیکن بہادری میں جو مقام سیدنا علی کو ملا وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بڑی شان، بڑا مقام۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، چھوٹے سے بچے ہیں، 9 یا 10 سال کی عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کے پاس چھوڑا ہوا اور یہ کہا کرتے تھے، کہا بیٹا اگر کبھی میں آگے پیچھے ہو بھی جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کا خیال کرو، تم اپنی جان تو دے دینا لیکن اپنے بھائی محمد کو کبھی کچھ نہ ہونے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے پاس رہا کرتے، 9-10 سال کی عمر ہے، آپ کو نبوت ملی، آپ نے اعلان کیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ کہا اللہ کے نبی اسلام جو کچھ بھی آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی اسلام کے ساتھ رہنے والے، آپ کی ہر بات کا یقین کرنے والے، ایمان رکھنے والے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کا موقع دیا، اسلام کا پہلا معرکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مل کے ہجرت کی، مدینہ میں آئے، 2 ہجری ہے، جنگ بدر کا معرکہ ہے، کافر بڑے گھمنڈ سے آیا، بڑے تکبر سے آیا، آ کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ ادھر سے 313 یا 319 کے تعداد کے مسلمان ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، سارے کے سارے ملا کے 313 یا 319 بنتے ہیں۔ سارے کے سارے مسلمان سامنے کھڑے ہیں، کفار آتے ہیں،
آکے سب سے پہلے آکے 3 کافر آگے آتے ہیں، بڑے بڑے چودھری عتبہ، شیبہ اور ولید، کفار کے سب سے بڑے چودھری آگے آ کے للکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی تمہارے اندر مقابلے والا جو ہمارے سامنے آ کے ہمارا مقابلہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، 3 انصاری صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں ابھی حکم کریں، ہم فوری جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ۔ 3 انصاری صحابہ گئے، انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا جاؤ محمد سے کہو ہمارے برابر کے لوگ بھیج صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاری صحابہ واپس آئے، کہا اللہ کے نبی السلام وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ نظر دوڑائی اپنے صحابہ میں، آپ کی سب سے پہلی نظر پڑی آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہ۔ آپ نے اشارہ کیا، کہا چچا آگے آ جائیں۔ دوسری نظر پڑی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہ، کہا علی آگے آ جاؤ۔ تیسری نظر پڑی حضرت عبیدہ پہ، کہا آپ بھی آگے آ جائیں۔ 3 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا۔ سب سے پہلے 3 صحابہ کرام نے جا کے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے بڑے بڑے چودھریوں کو للکار کے بڑی بہادری سے قتل کیا۔ جب یہ بڑے بڑے چودھری قتل ہوئے، کافروں کے دل میں رعب بیٹھ گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ سب سے پہلی مسلمانوں کی فتح کا آغاز کرنے والے یہ 3 صحابہ تھے، اور ان میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادری میں لڑنے والے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ اور فل نوجوانی کی عمر ہے، 22 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہادری دی کہ بڑے بڑے کفار کے چودھریوں کو، جن کو عرب میں، جن کا مقابلہ عرب میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، ان کا مقابلہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہی جنگ بدر ہے جن میں مسلمان بچوں کا حوصلہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ واللہ جب جنگ بدر پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اور ہتھیاروں کے معاملے میں صرف اتنا ہے کہ کسی کے پاس اگر نیزہ ہے تو اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جو بالکل بغیر اسلحے کے ہی جا رہے ہیں، بغیر اسلحے کے لڑ رہے۔ میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اسلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی اسلام جذبہ بڑا ہے، شوق بہت زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن تلوار نہیں ہے، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ چھڑی لے جاؤ اور چھڑی کے ساتھ جا کے لڑو، جس کو بھی چھڑی مارو گے اللہ تلوار بنا کے اس کی گردن تن سے جدا کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چھڑی کو تلوار بنا دیا، اور وہ صحابی جس کو بھی وہ چھڑی مارتا تھا اس کافر کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ یہ بہادری اور شجاعت مسلمانوں کے اندر۔ اور 2 بچے چھوٹے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میرے ادھر بھی بچے کاش میرے ساتھ نوجوان ہوتے اور مجھے لڑنے کا مزہ آتا، جنگ کرنے کا مزہ آتا، وہ بھی بہادری سے لڑتے، میں بھی بہادری سے لڑتا، لیکن یہ تو میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تو لڑنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹے بچے دیکھ کے نا پریشان ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں۔ میرے دائیں والا جو بچہ ہے نا وہ بول کے کہنے لگا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بچے تمہارا ابو جہل کے ساتھ کیا واسطہ؟ وہ تو ایک بہت بڑی ٹیم کا، بہت بڑی جماعت کا سردار ہے، وہ تو ان کو لیڈ کرنے والا ہے، ان کا کمانڈر ان چیف ہے، تم اس کو کیا کہو گے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، دوسرا پوچھنے لگا بائیں والا بھی چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں پھر سوچ میں پڑا اور ان سے پوچھنے لگا بچوں تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ ابو جہل کے ساتھ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا سنا ہے ابو جہل ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، کہا مر جائیں گے
یا مار دیں گے مردود ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بچوں وہ مکمل حفاظت میں موجود ہے، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ کہا چچا صرف یہ بتاؤ ابو جہل کون؟ یہ نہیں پوچھا کہ ہم قتل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، صرف یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں ابھی میں نے ایسے اشارہ مکمل نہیں کیا، یہ دونوں ایسے یہاں سے نکلتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا، بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ نکلتے ہیں، دونوں جا کے لپک پڑتے ہیں ابو جہل پہ، دونوں نے پکڑ کے اس کو زمین پہ گرایا، ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسلمان بچوں کے اندر اتنی شجاعت اور بہادری موجود ہے تو بتائیں مسلمان نوجوانوں میں کتنی ہو؟ اس وقت کے مسلمان بچے بہادر شجاع، آج ہمیں بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہماری نوجوان نسل کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا بہادری دکھائی، ہم نے اسلام کے لیے کون سا ایسا کام کیا جو ہماری بہادری کو ظاہر کرے، جو ہماری شجاعت کو ظاہر کرے۔ آج ہماری جوانیاں کس کام کی ہیں جو اسلام کے لیے خدمت نہیں کر سکتی، جو اسلام کا کام نہیں کر سکتی؟ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی جوانی اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا۔ خندق کا موقع آتا ہے، جنگ خندق کا موقع آیا، تمام صحابہ کرام پریشان، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور کافر 10,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ نبی اسلام کو پتہ چلا، نبی اسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، کہا خندق کھود لیں۔ خندق کھودی گئی، تمام صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، تمام صحابہ کرام نے 16 فٹ گہری خندق کھودی اور 18 فٹ چوڑی خندق کھود لی۔ تو ابھی کھود ہی رہے تھے، مکمل ہونے والی تھی، ایک سائیڈ سے تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ کافر آن پہنچے اور کافروں نے حملہ کرنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے خندق تھوڑی سی تنگ ہے، انہوں نے وہاں سے اندر داخل ہو کے حملے کا آغاز کرنا چاہا۔ عمر بن عبد ود کافروں کا بہت بڑا بدماش تھا، عرب میں مشہور تھا کہ اس کا مقابلہ پورے عرب میں کوئی نہیں، اتنا بڑا بدماش تھا کہ اس کا مقابلہ پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ سارے بڑے بڑے چودھری اس سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے اس کے سامنے۔ عمر بن عبد ود ان سب کے سامنے آتا ہے اور آگے آ کے بلاتا ہے مسلمانوں کو کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، کہا اللہ کے نبی اجازت دے میں اس کا منہ بند کروں۔ کہا جاؤ۔ حضرت علی سامنے آئے، عمر بن عبد ود کہنے لگا بیٹے چلے جاؤ کسی بڑے کو بھیجو، نوجوان تھے نا اور وہ بڑی عمر کا تھا۔ کہا عمر میں نے سنا ہے کہ اگر تمہیں کچھ باتیں کہی جائیں تو ان میں سے کسی ایک کو لازمی مان لیتا ہے۔ کہا ہاں میں مان لیتا ہوں۔ کہا میں تمہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ۔ کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور بات کرو۔ کہا مقابلہ نہ کرو واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ کہا ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے، باقی دو نہیں مانتا۔ کہا آؤ پھر۔ کہا وہ عمر کہنے لگا میں تمہیں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں جاؤ کسی بڑے کو بھیجو، تمہارے والد کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ جب یہ بات کہی نا تو مسلمانوں کے شجاع اور بہادر کو غصہ آیا، کہا تم مجھے مارنا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے سوچا لو میں اس کو کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ اور یہ مجھے اپنی بہادری دکھا رہا ہے۔ اپنی سواری سے نیچے اترا، غصے میں آ کے
اپنے گھوڑے کی نیچے والی ٹانگوں کا نچلا حصہ وہ کاٹ دیا. غصے میں آ کے کہا چونکہ سواری کی میں نے ٹانگیں کاٹ دی ہیں اس کا مطلب میں واپس نہیں جاؤں، یا تم سب کو مار کے جاؤں گا یا خود مروں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تلوار نکالی، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے، اس کا مقابلہ کیا، اس کو نیست و نابود کر کے، سر تن سے جدا کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا. تمام مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی. ان کو عمر بن عبد ود کو قتل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ عمر کے بعد کسی بھی کافر نے خندق کراس کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کو پتہ چل چکا تھا 10,000 کا لشکر کانپ اٹھا، ڈر گیا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی خندق کراس کر کے ادھر جائے گا تو واپس زندہ نہیں آ سکے گا. سیدنا علی بڑے بہادر، بڑے شجاع اور ہر وقت ہر لمحہ کافروں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے. اسی طرح جب خیبر کا موقع آتا ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، نبی اسلام نے یہودیوں پر حملہ کیا، ان کے سارے قلعے فتح ہو گئے سوائے ایک قلعے کے جو مرحب کے قلعے کے نام سے مشہور تھا. مرحب کا قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا. کافی دن لگ گئے، صحابہ کرام کوشش کرتے رہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. کافی دیر کوشش کرتے رہے اور کافی دن تک جنگ جاری رہی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. آخر نبی علیہ السلام کہنے لگے میرے صحابہ چلاؤ واپس چلتے ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے اور پھر ان پر حملہ کریں گے. صحابہ کرام جوش میں تھے، جذبے میں تھے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ہی قلعہ رہ گیا ہے، 2-3 دن لگیں گے، ہم حملہ کرتے ہیں انشاءاللہ فتح ہو جائے گا، فتح کر کے ہی جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. 2-3 دن لگے رہے مسلسل لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوا. پھر صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام جانا ہی بنتا ہے، پھر دوبارہ آئیں گے پوری طاقت کے ساتھ پھر حملہ کریں گے. کہا اب نہیں، اب آسمان پہ فیصلے ہو چکے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ شخص ایسا انسان ہے کہ اس انسان سے، اس شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے. بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ملنے والا تھا، میڈل ملنے والا تھا، اعزاز ملنے والا تھا. تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رات گزاری لیکن وہ رات ہم پر مشکل ہو گئی. ایک ایک منٹ ہم پر مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا. ہم سوچ رہے تھے، ہر ایک صحابی کے ذہن میں تھا یا رب وہ جھنڈا مجھے مل جائے اور میرے بارے میں گارنٹی نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو جائے. اور وہ گارنٹی کیا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتا ہے. اس اعزاز کی وجہ سے ہر صحابی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہا پوری زندگی میں نے کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی، کبھی میں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا سوچا بھی نہیں، لیکن اس رات میرے دل میں بھی بار بار یہ خواہش آ رہی تھی کہ یا رب جھنڈا مجھے مل جائے. احساس بہت بڑا تھا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن یقین جانیے ہم اپنے اعمال سے اس بات کو ظاہر نہیں کرتے. جس طرح کہ ہمارے اعمال ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت والے نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے محبت فرما، لیکن کوئی بھی انسان یہ یقین سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے میرا اللہ محبت کرتا ہے. یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات، ساری رات گزاری، صبح ہوئی، تمام کے تمام صحابہ کرام کا مجمع لگا. صحابہ کرام کھڑے ہیں، زبان رسالت سے خوشخبری سننے کے خواہش مند ہیں. پتہ نہیں کون سا ایسا خوش نصیب ہے جس کو وہ جھنڈا ملنے والا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں عام حالت میں کھڑا تھا، میں نے ایڑیاں سے اوپر کر لی،
اللہ کے نبی کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں وہ عمر ہوں جس نے مکہ میں کافروں کو للکارا تھا، مکہ کے چودھریوں کے سامنے کھڑا ہو کے مسلمانوں کا دفاع کیا تھا، ہر جنگ میں آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے والا عمر ایڑیاں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں وہ عمر ہوں جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے، مجھے دیکھ لیں شاید یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا اور ایک آواز نکلی، کہا میرے صحابہ، این علی بن ابی طالب، میرا علی کدھر ہے؟ تمام صحابہ کرام نے دیکھا ادھر ادھر، کہا علی تو نہیں ہے۔ دو تین صحابہ نے کہا یشتکی عینیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم علی کے پاس ہی تھے، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام میں دوبارہ امید جاگی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اسلام کہیں چلو علی کی آنکھوں میں درد ہے، فلاں بندہ لے لے، فلاں لے لے۔ کہا نہیں، کہا میرے صحابہ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، علی آئے، کہا علی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اسلام میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھیں شدید درد کر رہی ہیں، کھل نہیں رہی۔ فبصق فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا، فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، علی فرماتے ہیں میری آنکھیں اس طرح ٹھیک ہوئیں جس طرح زندگی میں کبھی درد ہوئی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے لعاب میں کیسی ویکسین تھی، کیسا شفا دار لعاب تھا، عقل سے باہر ہے یہ بات۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ٹانگ ٹوٹی تھی، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے لعاب لگایا، ٹانگ ٹوٹی صحیح ہو گئی تھی۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام کے لعاب پہ اللہ نے شفا رکھی تھی اس میں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑو، جاؤ مقابلہ کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مقابلہ تو کروں گا، لازمی کروں گا، بس یہ بتائیں کہ سیدھا جا کے بس مقابلہ کرنا ہے یا ان کو کچھ کہنا بھی ہے؟ کہا علی علی رسلک، ٹھہر جاؤ، سب سے پہلے جا کے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ تمہارے سامنے کوئی بھی آئے سب سے پہلے اس کو دعوت دینی ہے کہ اللہ کی توحید کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو، اللہ کو ایک مانو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو۔ اگر وہ اقرار کر لیں تو چھوڑ دینا۔ اور علی یہ بات یاد رکھ، اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ دنیا میں تمہارے لیے اگر ایک طرف سرخ اونٹ ہوں، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر وہ تمہارے لیے وہ کام ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے۔ آج ہم کسی کو دعوت دینے سے رک جاتے ہیں، یار انہیں کیڑی مننی، یہ مجھے کہے گا لو جی صوفی صاحب تو دیکھ لو، یہ مجھے کہے، اگر میں نے اس کو نماز کا کہا یہ مجھے کہا لو بڑا مولوی آیا جے۔ ان باتوں کی وجہ سے کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے بندو، کوئی بے نماز بندہ اگر تمہاری وجہ سے نمازی بن جائے، یا تمہاری وجہ سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، یہ بات یاد رکھو جتنی نیکیاں وہ کرے گا تمہاری وجہ سے، جب تک وہ راہ ہدایت پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے راہ ہدایت پر رہنے کی وجہ سے تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا، نجات ممکن ہو جائے گی۔ بہت بڑی بات ہے کسی ایک بندے کو راہ ہدایت پر لے آنا۔ جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا، جو وہ نیکی کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے دعوت سے نہ رکا کریں۔ جو انسان جہاں مرضی ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، ہر جگہ پہ مسلمان، موحد مسلمان کا یہ کام ہے کہ جب بھی کوئی خرابی دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے تو احسن انداز میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں، فتوے بازی نہیں، اصلاح کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے
اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک موحد مسلمان کا کام ہے جو ہونا چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب گئے تو سامنے مرحب آیا جس کا قلعہ تھا. مرحب سامنے آیا، وہ بھی بڑا تھا، بڑی عمر کا تھا. اس نے بھی آ کے یہی بات کہی، اے بچے واپس چلا جا، کسی بڑے کو بھیج. تو حضرت علی کی اس وقت 27 یا 28 سال کی عمر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہیں. کہا مقابلہ کر. کہا میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. کہا میں کرنا چاہتا ہوں، کر. کہا تو وہ مر جائے گا. کہا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم اگر مر بھی گئے تو ہمارے لیے شہادت کا رتبہ ہے، لیکن تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں. وہ جوش میں آیا. عرب کا یہ انداز تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے اپنی بہادری کے قصے سنائے جاتے. اس نے اشعار پڑھے اور اپنی بہادری کے قصے سنائے. کہتا قد علمت خیبر انی مرحب. علی تو نہیں جانتا لیکن پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. میرے نام کو پورا خیبر جانتا ہے اور میرے نام سے بڑی بڑی طاقتیں کانپتی ہیں. وہ تو میرے سامنے کھڑا ہے. قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. یہ بات یاد رکھو، جب میں اسلحہ پہن کے میدان میں اتر آتا ہوں تو مجھے تجربہ کار تصور کیا جاتا ہے. کوئی بھی انسان میرے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ مر کے آئے گا یا شکست کھا کے آئے گا. کوئی نہیں سوچتا. سارے میرے بارے میں کہتے تجربہ کار ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے. کو پہلے سے اشعار نہیں بنائے ہوئے تھے، اسی وقت اشعار ذہن میں آئے اور فوری اس کو جواب دیا. کہا تم تو کہتے ہو کہ قد علمت خیبر انی مرحب. سنو، انا الذی سمتنی امی حیدرا. میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. کلیسی غابات کریہ المنظرا. میں اس شیر کی طرح ہوں جب وہ میدان میں آ جاتا ہے تو سارے گیدڑ میدان چھوڑ کے باہر چل جاتے، سارے بھاگ جاتے. کلیسی غابات کریہ المنظرا. اشعار کا تبادلہ ہوا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شجاعت اور بہادری اس نے دیکھی، کہا میں دیکھ لیتا ہوں تجھے. آگے آیا، مقابلہ کیا. سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. قلعہ فتح ہوا. مسلمانوں کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگا. سارے کے سارے خوش ہوئے اور یہ بات سب کے سامنے عیاں ہو گئی کہ سیدنا علی جیسا شجاع اور بہادر پوری دنیا میں کوئی نہیں. یہاں پہ لوگوں نے کچھ غلط فہمیاں رکھیں اور کہا حضرت علی تو اتنے بہادر ہیں کہ اپنی ایک چھوٹی سی انگلی سے وہ خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا وہ ایسے کیا وہ دروازہ سارا اڑ گیا. یہ قصے کہانیاں یہ ثابت نہیں ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری مسلمہ ہے، سب مانتے ہیں، لیکن یہ قصے کہانیاں یہ بیان کر کے جب حضرت علی کی اصل فضیلت صحیح روایات میں موجود ہے تو من گڑت روایات بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت کیا ہے جب صحیح روایات میں فضیلت موجود ہے اور ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت علی جیسا شجاع اور بہادر پوری دنیا میں کوئی نہیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسی طرح جب جنگ تبوک کا موقع آتا ہے، آخری بات، جنگ تبوک کا موقع آیا تو جنگ تبوک ایسی جنگ تھی کہ اس وقت کی سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا مسلمانوں کا. کیسر و کسرا آپ نے نام سنا ہوگا. کیسر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں، عیسائی بادشاہ، اور کسرا یہ ایران اور فارس کا بادشاہ. کیسر کے ساتھ جنگ تھی، رومیوں کے ساتھ بہت بڑی جنگ تھی. آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ سارے صحابہ جائیں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. جب یہ اعلان ہوا تو حضرت علی پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، آپ نے میرے ساتھ نہیں جانا. حضرت علی بڑے پریشان ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام
مسلمانوں کی ہر جنگ میں ساتھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے، اسلام کی ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی جنگ ہے، سپر طاقت کے ساتھ جنگ ہے، اور اس میں آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام، میں پیچھے نہیں رہ سکوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ نے وہاں پہ جو جملہ ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں سیدنا علی کی فضیلت کے لیے وہی کافی۔ آپ نے فرمایا تھا، علی رضی اللہ عنہ، انت منی بمنزلۃ ہارون، علی یہ بات یاد رکھ، تو میری نظروں میں ایسے ہے جیسے موسیٰ کی نظروں میں ہارون تھے۔ موسیٰ اور ہارون کا جس طرح کا تعلق تھا، تیرا اور میرے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ جس طرح موسیٰ جب بھی باہر جاتے تھے، کوہ طور پہ گئے تو اپنا نائب ہارون کو بنا کے جاتے تھے، میں باہر جا رہا ہوں اس لیے تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ بہت بڑی فضیلت۔ لیکن وہاں پہ ایک عقیدے کی درستگی بھی فرمائی کہ کہیں بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جس طرح موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ اور ہارون کی طرح نسبت ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام کے بعد علی بھی جو ہے وہ نبی بن جائیں گے۔ آپ نے فوری عقیدے کی درستگی فرمائی، کہا تیری بہت شان ہے، بہت مقام ہے، بہت عظمت ہے، لیکن علی یہ بات یاد رکھو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تیری شان بڑی ہے، مقام بہت زیادہ ہے، لیکن نبی نہیں بن سکے گا تو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فوری عقیدے کی درستگی فرمائی۔ لیکن یہاں پہ محدثین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سیدنا علی کو ہی کیوں پیچھے چھوڑ کر گئے تھے؟ باقی صحابہ بھی تھے، پیچھے رہنے والے کون تھے مدینے میں یا تو بچے تھے، یا بوڑھے کمزور صحابہ تھے، یا عورتیں تھیں۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑتا ہوں، کیونکہ ہم اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیچھے دشمن مدینے پر حملہ کر دے، یا منافق کوئی پروپیگنڈا کریں، یا منافق اور مسلمان عورتوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کر دیں۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایک ایسے شجاع اور بہادر کو پیچھے چھوڑا کہ جس کا نام ہی دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ شجاع اور بہادر علی اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، اور علی کی موجودگی میں کوئی منافق یا کوئی دشمن ایسی جرأت کبھی نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی شان، ان کی مقام، ان کی عظمت یہ مسلمہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کی شان، مقام، عظمت کو سمجھ کر ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے اور ان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی سیدنا علی کو مخاطب کر کے، کہا اے علی رضی اللہ عنہ، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ہلاک ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی۔
سیدنا علی نے فوری پوچھا اللہ کے نبی اسلام کیوں، میری وجہ سے کیوں جائیں گے؟ کہا ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہوگا جو تیری شان میں اتنی تنقیص کرے گا، تجھے اتنا نیچے گرا دے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرے گا اور وہ لوگ جہنم میں چلے گئے، جو تیری شان کو نہیں مانیں گے، اور وہ گروہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا جو تیری شان میں اتنا غلو کر دے گا، اتنا غلو کر دے گا کہ اللہ اور اس کے رسول تک لے جائے گا، وہ گروہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی بات نہیں۔ آج خود ہی آپ دیکھ لیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب جو صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم سب اس کو مانتے ہیں، الحمدللہ سب مانتے ہیں، کوئی ایک بھی انکاری نہیں۔ اور آج بلکہ اکثر میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا اور ہلاک کہا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ایمان کی علامت بتائی تھی، آپ نے کہا تھا علی تجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور بغض صرف منافق رکھے گا، تجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا، مسلمان نہیں رکھے گا، اور محبت صرف مومن کرے گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں، وہ بندے کے اندر ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اور جس بندے کے دل میں بغض ہے حضرت علی کا، وہ بندہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے اپنے دل میں حضرت علی کی محبت کو پیدا کرے، پھر اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو رسول اللہ سے بھی بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا جائے، ہم اس کے بھی خلاف۔ علی کو مشکل کشا کہنا، علی کو حاجت روا کہنا، یہ ساری باتیں شرک ہیں اور ان کی شان میں غلو ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یا اللہ مدد ہی جملہ صحیح ہے، یا علی مدد جملہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک کے اندر آتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی بھی انسان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فوت ہو چکے۔ آج جو طبقہ سیدنا علی کو یا علی مدد کہتا ہے، وہی طبقہ سب سے زیادہ سیدنا علی کے خاندان کی مشکلوں کو بیان کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے گا ذرا، سیدنا علی کے خاندان کی مشکلوں کو بیان کر کے علی مشکل کشا، علی حاجت روا، یا علی مدد۔ اور لوگوں اگر تمہاری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی مشکلوں کو دور کیوں نہیں کیا؟ تم خود اپنی زبان سے حضرت علی کی مشکلوں کو بیان کرتے ہو، حضرت فاطمہ کے اوپر جو ظلم ہوا اس کو بیان کرتے ہو، ہمارے نزدیک تو وہ نہیں ہوا، تمہارے نزدیک تو ہوا ہے، اس کو بیان بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، حسن و حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہو، حضرت علی کی شہادت کو بیان کرتے ہو، اور بڑے مظلومانہ طریقے سے بیان کرتے ہو، پھر بھی کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، پھر بھی کہتے ہو علی حاجت روا ہے، پھر بھی کہتے ہو یا علی مدد۔ آج ہماری مدد کرنے والے علی ہیں، یہ بات بالکل بھی عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو لوگ حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے، جو بات نبی اسلام نے کہی اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو بات آپ نے نہیں کہی اپنی طرف سے بنا کر علی کی شان میں کو بیان کرنا اور غلو کرنا، یہ بالکل بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريضة. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، للأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أمورنا في الدنيا، اللهم أصلح لنا أمورنا في الدنيا والدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.